وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صدق الله العظيم. بزرگان محترم، نوجوانان اسلام اور عزیزان ملت، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، ساحل سے لگے گا کبھی میرا بھی سفینہ، دیکھیں گے کبھی شوق سے مکہ و مدینہ. وہ عشق کا موجود ہے ہر دل میں دفینہ، لیکن ملتا نہیں، لیکن یہ بلا خون و پسینہ. سے مشقتیں بے شمار، جس کو ضرورت ہے، احساس ہے، وہ اس دیار غریب الدیار انوکھے شہر کی زیارت کے واسطے کشا اپنے کو تیار کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کرتا ہے. مکہ المکرمہ کی سرزمین، بلد امین، بنا مزدلفہ، عرفات، ساری چیزوں پر مفصل بیانات مستقل کئی جمعوں سے آپ حضرات کے سامنے ہو رہے ہیں. آج کا یہ آخری جمعہ ہے اور اب زیارت مدینہ باقی ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ حضرات سے گوش گزار کرنی ہیں. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ عافیت کے ساتھ تکمیل کی توفیق نصیب فرمائے. بزرگان محترم، مکہ کے کافروں نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حد سے زیادہ تنگ کیا، بالآخر آپ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کے میرے محبوب سے کہو 3 سرزمینیں جس کا آپ انتخاب فرمائیں، میں وہاں آپ کو پہنچانے کے لیے تیار ہوں. نمبر 1 انصرین، یہ ایک سرزمین ہے جس کا آتا پتہ آج تک سمجھ میں نہیں آتا کہاں ہے. نمبر 2 بحرین، یہ تو ملک بحرین ہے، سب لوگ جانتے ہیں اس کو. مرج البحرین یلتقیان، 2 دریاؤں کے ملنے کا سنگم. نمبر 3 یثرب، یعنی مدینہ. اے میرے پیارے حبیب، کفار مکہ نے آپ کو بہت تنگ کیا ہے، اب آپ کی تکلیف کو دیکھا نہیں جاتا، میں آپ کو اختیار دیتا ہوں، آپ جہاں چاہیں وہاں جانے کے لیے تیار ہو جائیں. ارادہ کرنا آپ کا کام ہوگا، پہنچانا میرا کام ہوگا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو جملہ نکلا وہ بڑا موقع ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے پاک پروردگار، میری رائے، میری خواہش، میری تمنا کیا چیز ہے؟ کوئی چیز نہیں. اللہ تو جس شہر کو پسند کرے اس سرزمین کی طرف، اس شہر کی طرف مجھ کو روانہ فرما. جب یہ کہا اللہ تیری پسند کون سا شہر ہے؟ انصرین، بحرین، یہاں یثرب یعنی مدینہ المنورہ، مدینہ طیبہ، طابہ. اللہ نے جبریل کو پھر بھیجا، جاؤ میرے جبریل، جا کے کہو میرے محبوب سے کہ تم تیاری کرو، تم کو میں اپنے محبوب شہر کی طرف لے کر جاؤں گا. اللہ کون سا شہر ہے؟ فرمایا اب تک تو اس کا نام یثرب تھا، لیکن اب آپ کے پہنچنے کے بعد اس کا نام مدینہ منورہ، مدینہ طیبہ ہوگا. کہ جس کے اوپر کی سرزمین میں
برکتیں ہوں گی، جھاڑ پودے پیداوار برکتیں ہوں گی، زمین کے نیچے رحمتیں ہوں گی، فضا میں انوارات کی بارش ہوگی۔ ایمان ایسا منور اور روشن ہوگا کہ جو آئے گا اس کا ایمان اپڈیٹ ہو جائے گا، تجدید ہو جائے گی اس کی۔ ایسے شہر کی طرف میں لے کے چلتا ہوں، اس شہر کا نام مدینہ المنورہ، کھجوروں کا باغ والا شہر۔ آپ کو اس سرزمین کی طرف ہجرت کرنا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری فرما لیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ایک غلام ساتھ میں ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کے لیے اپنے کو تیار کر لیا۔ رات کے اندھیرے میں نکل رہے، 3 دن غار ثور میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا اور اس کے بعد آگے سفر فرمایا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ مدینہ۔ اس کے پہلے مدینہ والے آتے رہے جاتے رہے، آتے رہے جاتے رہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا کی وادی کے پاس ایک جگہ ملاقات خفیہ طور پر ہوتی رہی۔ اسی درمیان میں بہت سے مدینہ کے لوگ مسلمان ہو چکے ہیں اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خواہش بھی ظاہر کی ہے کہ آپ ہمارے شہر میں آئیں، ہم آپ کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس، جن کی آواز اتنی کڑک کہ اگر وہ زور سے آواز کرتے تو میلوں سنائی دیتی تھی، اتنا کڑک۔ انہوں نے اپنے گرجدار لہجے میں جو مدینے کے لوگ آئے تھے ان سے کہا، تم جس کو لے کے جا رہے ہو یاد رکھ لینا، اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پہ رکھنا پڑے گا۔ خون کی ندیاں بہیں گی۔ یہ رؤسائے مکہ، سردار مکہ خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ فرمائیں کہ آپ مدینہ سے واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ ہم آپ کو اپنے شہر کی طرف لے جانے کے لیے تیار ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کیا کیا کرنا پڑے گا۔ کیا اس وقت میں ایسا نہ ہو کہ جب ہم فتح پہ فتح، فتح پہ فتح، کامیابی پہ کامیابی حاصل کرنے لگے اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر پھر مدینہ سے مکہ آ جائیں گے؟ اور فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ تشریف لے آئے تو اس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی گلی کوچوں میں پھرنے لگے، کبھی اس گھر، کبھی اس گھر، کبھی اس کے لیے، کبھی اس کے لیے کہ میں یہاں پر بکریاں چلاتا تھا، یہاں یہ کرتا تھا، وہاں کرتا تھا، پوری یاد تازہ ہو گئی۔ صحابہ انصار جو تھے ان کے دلوں میں آ بھی گیا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا ہے اور مدینہ چھوڑ دیں گے اور مکہ رہ جائیں گے، دکھتا ہے۔ صحابہ نے آپس میں مشورہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ ہم کو اس میں دخل نہیں دینا چاہیے، ہم خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے۔ اور جا کے عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب تو مکہ فتح ہو گیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی پرانی یادیں تازہ ہو رہی ہیں، آپ کو پسند مکہ بہت ہے۔ جاتے ہوئے بھی آپ نے کہا تھا، اے مکہ تو مکرمہ، میری مادر وطن، سرزمین، کعبۃ اللہ، بیت اللہ الحرام، اگر میری قوم کے لوگ مجھ کو اس سرزمین سے نکلنے پہ مجبور نہ کرتے تو اے مکہ میں تجھ کو کبھی نہ چھوڑتا۔ اس وقت بھی آپ نے فرمایا تھا، آج بھی ہم کچھ دیکھ رہے ہیں، اگر آپ کی خواہش ہو تو آپ مکہ میں رہ سکتے ہیں، ہم اس میں بالکل دخل نہیں دیں گے۔ آپ کی پسند کو، ہم اپنی پسند کو دونوں کو ملا دیں گے، اپنی پسند کو آپ کی پسند پر قربان کر دیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا، انصار صحابہ تم کیا کہتے ہو؟ تم کیا کہتے ہو؟
میرا مرنا اور جینا تو تمہارے ساتھ ہے، میرا مرنا اور جینا تو تمہارے ساتھ ہے۔ میں زندہ رہا تو مدینے میں، مرا تو آخری مسکن بھی میرا مدینے میں، میں واپس نہیں آنے کا، چلو چلتا ہوں۔ اور پھر مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اب مدینے کی طرف غار ثور سے نکل کر مدینہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے آج پھر اس صحابی نے پوچھا ہے کہیں لوٹ تو نہیں آئیں گے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی وہی جملہ فرمایا تھا، میرا جینا مرنا تو تمہارے ساتھ ہے، میں واپس نہیں آؤں گا۔ جب یہ کہا تو فرمایا پھر تو ٹھیک ہے، اے پیارا اللہ کے پیارے حبیب، کان کھول کے آپ بھی سنیں، ہم اپنی آخری حیات تک اپنے بال بچوں مال جان سب آپ پر قربان، ہمارا مدینے کا یہ بچہ بھی اگر زندہ رہا تو آپ کا کوئی ایک بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ صحابی بیٹھ گئے بول کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کھڑے ہوئے اور اس کے بعد کھڑے ہوئے اور فرمایا میاں مدینے والوں کان کھول کے سنو، میرے بھتیجے کو لے جانا کوئی معمولی کام نہیں ہے جو صرف لیکچر پر مشتمل ہو، تمہارے بیان پر مشتمل ہو، تم کو عمل کر کے دکھانا بھی پڑے گا، تم کو عمل کر کے دکھانا بھی پڑے گا، بول دینے سے کام نہیں چلے گا۔ انصاری صحابی کے سردار حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہوئے ہیں اور اس کے بعد فرمایا چچا عباس، آپ ہم کو موت سے نہ ڈرائیے، ہم نے بھی کوئی چوڑیاں پگڑیاں پہن کر زندگی نہیں گزاری ہے، ہم نے بھی تیر و تلوار کی جھنکار میں زندگی گزاری ہے۔ خدا ذوالجلال کی قسم، تمہارا بھتیجا محمد اگر ہم کو دریا میں بھی چھلانگ لگانے کے لیے بولے تو ہم دریا میں چھلانگ لینے سے بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم وہ ہیں، ہم اپنی جان تو دے سکتے ہیں، اپنی عزت و آبرو کو قربان تو کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے بھتیجے پر ذرا بھی کسی طرح کی کوئی آنچ آئے، ایک کانڈا چبھے، اس کو بھی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تب چچا عباس نے فرمایا کہ تم لے جا سکتے ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد ہجرت کا مکمل طور پر ارادہ فرمایا، اور اللہ نے جبریل امین کی قیادت میں حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لگا کر اور راستہ دکھانے والے حضرت ابوبکر صدیق کے غلام کو ساتھ میں لے کر مدینہ کی طرف روانہ۔ آج اس پاکیزہ سرزمین کی طرف روانہ ہوتے ہوئے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا، فرمایا اللہ تیرے مکہ شہر کے واسطے دادا ابراہیم نے برکت کی دعا کی تھی، اور تو نے اس کو ثمرات سے، پھلوں سے، رزق سے بھر دیا، ملک شام کی سرزمین کو اکھیڑ کر مکہ المکرمہ سے 80 کلومیٹر دور طائف کی سرزمین پر جا کے بسایا کہ ساری فروٹ کی منڈیاں وہاں پہ موجود ہیں، ملک شام میں جو چیز نہ ہوگی وہ یہاں طائف میں موجود ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے یہ طائف کی سرزمین مکہ کی سرزمین نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ملک شام کو اکھیڑ کر یہاں لا کے بسا دیا، کہ جس کی وجہ سے ہر قسم کا فروٹس، میٹھے سے میٹھا، ٹیسٹ دار، مزیدار، لذت دار سارے فروٹس یہاں ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی برکتوں سے آ کے بھر گیا۔ اللہ میں جس شہر کی طرف تو مجھ کو بھیج رہا ہے، میں اس کے لیے بھی دعا کرتا ہوں، اس کے مد میں یعنی تولنے کے پیمانے میں، اس کے آلے میں، اس کے وزن میں، اس کے ساع میں، اس کے کھانے کی پینے کی چیزوں میں، اس کے سارے پہننے اوڑھنے کی چیزوں میں، سب چیزوں میں اللہ تعالیٰ ابراہیم نے جن برکتوں کی دعا کی ہے
میں مدینے کے لیے اس سے ڈبل برکتوں کی دعا کرتا ہوں. کہتا نا ڈبل. مکہ میں جو چیز نہ ملے مدینے میں کمپلسری ملے گی. یہ میرے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کی برکتوں کا ثمرہ ہے. اہل مدینہ روز استقبال کے لیے عالی تک آتے تھے. عالی کہتے ہیں اونچا. آج جس کو کہا جاتا ہے قباء، کیا کہتے ہیں؟ قباء. مسجد قباء دیکھا ہے نا، اس کا پرانا نام عالی ہے کیونکہ وہ اونچائی پر تھا. اس بنیاد پر عوالی اونچائی پر. اور وہیں سے مدینہ کے اندر داخلے کا راستہ، وہیں سے مدینہ کے اندر داخلے کا راستہ. روز ڈیلی یہاں آتے استقبال کرتے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے روانہ ہے، مدینہ جا رہے ہیں. روزانہ آتے ہیں جاتے ہیں، آتے ہیں جاتے ہیں. ایک روز دھول اڑتا ہوا نظر آیا. ایک یہودی نے اس کو دیکھ لیا. اس نے فوراً زور زور سے چیخنا چلانا شروع کیا، ارے مدینے والوں، یثرب والوں، کان کھول کے سنو، جس کا تم اتنے دنوں سے انتظار کر رہے تھے وہ سواری قریب آ چکی ہے. بھاگے سب لوٹ کر آئے. بوڑھے بڑے بچے بچیاں سب، جوان تمام کے ساتھ استقبال. بڈھے اپنے آن بان شان کے ساتھ، بچے بچیاں چھتوں کے اوپر، عورتیں چھتوں کے اوپر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے واسطے کہ آپ کی سواری ادھر سے آ رہی ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی پہنچے قباء کی سرزمین عالی پر، اس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھاڑ کے نیچے قیام فرمایا. اس جھاڑ کے پاس ایک صاحب تھے، وہاں کے سردار تھے، ان کا نام تھا کلثوم ابن حدم. کیا نام تھا؟ کلثوم ابن حدم ان کا گھر. انہوں نے جب دیکھا بھاگ گئے، ارے میرے گھر آخری نبی تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فرمائے. ساری میزبانی کا شرف اپنے ہاتھوں میں لے لیا. 15 دن تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ قیام فرمایا. 1 دن 2 دن نہیں، 15 دن تک قیام فرمایا. اور اس کے بعد کلثوم ابن حدم سے فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو آپ کا گیسٹ ہاؤس ہے، فارم ہے، اگر یہاں مسجد بن جاتی تو اچھا تھا. مسجد بنتی تو اچھا تھا. وہاں پہ کلثوم ابن حدم کی کھجوریں سکھائی جاتی تھی. یہ آپ کا فارم ہاؤس تھا جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کیا ہے کہ یہی مسجد بن جائے تو اچھا لگتا. فرمایا بالکل میں دیتا ہوں اس کو، رائے خدا میں قربان بنائیے. اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ایک مسجد بنائی. یہ کلثوم ابن حدم کا یہ فارم ہاؤس ہے جہاں پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو بنایا. اور بنانے کے بعد فرمایا اس مسجد کا نام مسجد قباء. کیا نام؟ مسجد قباء. اور اس کے بعد اس کی فضیلت بیان فرمایا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جو شخص اپنے گھر سے اپنے روم سے وضو کر کے یہاں آئے اور آ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھ لے، اللہ اس کو ایک عمرہ مقبول کا ثواب دے گا. مسجد بھی ملی تو کیسی. اور اللہ نے اس کی تعریف فرمائی اور فرمایا افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم. اس مسجد کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے. واہ، یہاں تو نام رکھ لیتے مسجد تقوی. اللہ یہاں فرما رہا ہے اس مسجد کی بنیاد دیکھو پیور خالص نیت پر رکھی گئی ہے، تقوی پر. اور اس کے فضائل یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے. آج جا کے دیکھو مدینے میں لوگ کیا کرتے ہیں، صبح فجر کی نماز ہوئی نہیں کی، پیدل سواری سے 2 ریال دے کے باپ دھمادم بھگا بھگے کہاں جا رہے ہیں؟ قباء. قباء 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 قباء، سب لوگ قباء بھاگ رہے ہیں. فجر پڑھے نہیں ادھر. حالانکہ ادھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا میری مسجد نبی میں اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز پڑھ لے تو اس کو ایک حج مبرور کا ثواب ملے گا. اور قباء کو کیا فرمایا؟ عمرہ مقبول کا ثواب ملے گا. پھوکٹ میں محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، سب میں ثواب دے رہا تھا.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مسجد بنائی اور سارے لوگ آج بھی وہاں پہ جا رہے ہیں اور نفلیں پڑھ رہے ہیں. خاص طور سے پیر کو ہفتے کو تو بہت لوگ رش فل رہتا ہے, سب لوگ جاتے رہتے ہیں, پیدل بھی جاتے ہیں, تھوڑی دور, کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے, نوجوانوں کے لیے تو پیدل ہی بہتر ہے, جاتے ہیں اور اس ثواب کو حاصل کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد تازہ کرتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 دن قیام کرنے کے بعد پھر مدینے کے اندر کا رخ کیا. اس وقت اس کو مدینے میں دشوانی کہتے ہیں, یہ تو باب مدینہ ہے یہاں, اس کو مدینہ کا دروازہ کہا جاتا ہے. اس کو قبا کا جو ایریا ہے, مدینہ وہ ہے جہاں آج مسجد نبی ہے. ہاں جہاں مسجد نبی ہے نا, اصلی مدینہ وہ ہے, وہاں تھا مدینہ. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اونٹی پہ سوار ہوا اور سوار کر کے اس کے بعد جب مدینے کی طرف رخ کیا تب انصار صحابہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں نے جو اس وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے, اللہ کیا خوشنما منظر ہے. اونٹنی اونچائی سے, اب یہ اونچا ہے نا, کون سا علاقہ جو مسجد قباء کا اونچا ہے, یہاں سے پہاڑ, یہاں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوتے ہیں اور جیسے ہی نیچے کی طرف آپ اترتے ہیں لیفٹ میں ایک اسکول آج تک دکھائی پڑے گا, عربی انگلش اسکول سب ہے. اسی اسکول کی چھت کے اوپر وہاں گھر تھا, وہیں پر ساری لڑکیاں موجود تھیں اور ان لڑکیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو استقبال فرمایا تو اس وقت میں وہ جملہ ادا کیا ہے, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع. ارے ہمارے اوپر تو پورا مکمل چاند نکل کر آ گیا. بدر کہتے ہیں اس کامل چاند کو جو مکمل 14ویں کی رات کو چمکتا, اس کو کہتے ہیں. پہلی رات کو جو چاند نکلتا اس کو تو ہلال کہا جاتا ہے, معمولی چاند کو قمر کہا جاتا ہے, لیکن عربی میں مکمل چاند کو بدر کہا جاتا ہے. اور ان لڑکیوں کو فصاحت و بلاغت سے اللہ تعالیٰ نے ایسا نوازا تھا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو لفظ چنا ہے, بدر کا لفظ چنا ہے. طلع البدر علینا, ہمارے اوپر تو ماہ کامل پورا چاند نمودار ہو گیا. من ثنیات الوداع, وداع جہاں سے ہم لوگوں کو رخصت کرتے ہیں کہ اب تم مدینے سے جاؤ, اس کی وادی سے نکل کر ہمارے اوپر یہ چاند طلوع ہوا ہے. وجب الشکر علینا, ہمارے اوپر شکر کرنا واجب ہے. اتنا بڑا چاند اگر ہماری سرزمین پہ آ جائے تو اس کا شکر ہمارے اوپر واجب ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی, اس اللہ کا کہ جس نے یہاں تک اس چاند کو پہنچا دیا, یہاں تک مدینہ تک پہنچا دیا, کہ جو ہمارے مدینہ کے اندر گزرا ہے. وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. یہ انوار انصار کی بچیاں پڑھ رہی ہیں. ایھا المبعوث فینا جئت بالامر المطاع, اللہ کی طرف سے یہ بھیجے گئے پیغمبر ہیں, ان کی اتباع کرنا, تابعداری کرنا ہمارے اوپر فرض ہے, فرض ہے. وہی اظہار, وہی ساری چیزیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں اور یہ نعت پڑھی جا رہی ہے, اور صلی اللہ علیہ وسلم اندر جا رہے. ہر سردار مدینے کا یہ چاہتا ہے میرے گھر کاش, اور صلی اللہ علیہ وسلم رکتے ہیں نہیں, یہاں نہیں رکے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جاتے رہے, جو بھی مہار پکڑتا, نکل پکڑتا, تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اونٹنی خدا کی طرف سے متعین ہے, یہ جہاں رکے گی وہی میرا مسکن بنے گا. اونٹنی چلتے 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 پھرتے 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 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادی کا گھر, نانی کا گھر بنو نجار قبیلے میں آئی. کہاں ہے؟ بنو نجار قبیلہ. بنو نجار, بنو نابغہ قبیلہ, یہ کہاں تھا؟ آپ کبھی مسجد نبی کو آپ نے دیکھا ہو تو آپ کو سمجھ میں آئے گا, نہیں تو نہیں سمجھ میں آتا. آپ جب داخل ہوتے ہیں سلام پڑھنے کے لیے تو کس دروازے سے داخل ہوتے ہیں؟ باب السلام سے, سمجھ گئے؟ باب السلام کے جو دروازے ہیں, ایک چھت کے اندر ہے, ایک چھت کے باہر, دو دروازے. چھت کے باہر آپ جیسے باب السلام میں داخل ہونا چاہتے ہیں, پیچھے آپ مڑ کے دیکھو, 4 چھتریاں نظر آئیں گی پیچھے دیکھو. ان 4 چھتریوں کے درمیان میں جو قبیلہ آباد ہے اسی کو قبیلہ بنو نجار کہا جاتا ہے. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد حضرت عبداللہ جب آئے تھے سفر کر کے, تو جب مدینے میں انتقال ہوا اسی جگہ دفن کیے گئے.
یہ چھتریاں جاتی تھی نا باب السلام کے پیچھے، باب السلام میں آپ داخل ہو رہے ہیں، پچھلا حصہ تو 4 چھتریوں کو دکھتا ہے، اسی کے درمیان میں ان کو دفن کیا گیا تھا۔ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ تشریف لے آئے تو اس وقت میں صحابہ سے فرمایا کرتے تھے میں چھوٹا سا تھا، بچپن میں آیا تھا، میری اماں آمنہ مجھ کو اسی جگہ بتاتی تھی یہی میرے ابا کی قبر ہے، اور میں یہاں پہ چڑیوں سے کھیلتا تھا، چڑیوں سے کھیلتا، یہی جگہ ہے، اسی سے وہاں گئے تو ایک دم بالکل چمک رہا تھا بدن کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو والد نے ماج دیا۔ یہ بعد میں جب شاہ فہد کی حکومت آئی تو اس وقت میں جب اس کی توسیع ہونے لگی، کس کی؟ مسجد نبی کی توسیع ہوتے وقت میں اس وقت میں شاہ فہد نے ملک سے پورے بڑے بڑے اکابر علماء، متقی، پرہیزگار، صلحاء، بزرگان دین سب کو بلایا اور بلا کر کے پوری قبر کو یہاں سے اکھاڑا اور اکھاڑ کر لے جا کر کے جنت البقیع میں دفن کر دیا۔ اب وہاں پہ قبر ہے، اب یہاں مت ڈھونڈنا، اب کہاں ہے؟ وہاں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں یہاں جب آئے تو ایسی ایسی یادگاریں ہیں کہ چہرے پہ بال کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کرتے ہیں تو پیچھے ان کے ابا یاد آتے ہیں، یہاں جو ان کا مزہ تھا۔ اونٹنی آئی بنو نجار کے پاس، پہلے ان چھتریوں کے پاس، لیکن یہاں نہیں کھڑی ہوئی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روزہ دیکھ رہے ہیں آپ، دیکھ رہے ہیں اس سے جب باہر نکلتے ہیں آپ تو باہر نکلتے وقت رائٹ میں دیکھو، آج کل اب تو اس پر باقاعدہ ٹائلس لگا دیے ہیں، پہلے لکڑیوں کا ایک مکان تھا، لکڑیوں کا ایک مکان تھا، چھوٹا سا روم ملا ہوا ہے ایک دم بالکل اس سے دیوار سے ملا ہوا ہے متصل، اس کے قریب آ کر وہ رکی ہے اونٹنی، اور اس جگہ پر جہاں وہ روم نظر آتا ہے وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، یہاں ہے، سمجھ گئے؟ یہاں سے لے کے یہ پورا علاقہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ پہلے اس وقت میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے، حضرت ابو ایوب انصاری کو وہاں اٹھی نے قدم رکھتے اپنی گردن کو زمین پر رکھ دیا اور زور سے آواز لگائی، بس یہ ہوتا ہے، بھاگ کیا ہے وہ؟ کہنے لگے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں سامان اتاروں؟ اور میں ہاں، اپنے گھر میں لے گئے، خوش قسمت ہے یہ مہمان میرے گھر پہ آیا، اور جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پانی دانا سب سے اطمینان پا گئے تو اس کے بعد اپنے خاندان کا خط پیش کیا، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے اصلی وطن پر تشریف لے آئے، ہمارے خاندان کے بڑے تبع حمیری بادشاہ یمن کا 500 علماء یہود ان کے ساتھ جا رہا تھا، جب یہاں وہ لوگ پہنچے تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے، ہم یہیں رکیں گے، کیونکہ نبی آخر الزمان یہیں پہ ہجرت کر کے تشریف لے آنے والے، ہم ان کی مدد کریں گے، نصرت کریں گے۔ اس وقت میں بادشاہ نے ایک محل بنا کے تیار کیا تھا اور کہا تھا اپنے خاندان کے لوگوں سے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہاں تشریف لے آئے تو یہ خط ان کی خدمت میں پیش کرنا، میں ان کے اوپر ایمان لاتا ہوں، اگر میں زندہ سلامت رہا تو ان کی ضرور مدد کروں گا۔ یہ تو حمیری بادشاہ تھا، اسی خاندان میں پیڑھی در پیڑھی وہ خط منتقل ہوتا ہوا آ رہا تھا جو آخر میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ میں آیا اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا، یہ میرے نبی کا گھر ہے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ سب سے پہلے نمبر پر آتے ہی، یہ چھوٹی سی زمین تھی، کہاں جہاں اونٹنی بیٹھی ہے اس سے ذرا ہٹ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا یہ زمین کس کی ہے؟ فرمایا تو یتیم بچوں کی ہے۔ ابو بکر ہر کام میں تم آگے رہتے ہو، اس میں بھی تم آگے رہنا۔ بکر کہتے ہیں جھٹ پٹ کام کرنے والے کو، ہر چیز میں سب سے آگے رہنے والے کو، یہ ابو بکر کی شان ہے۔ ابو بکر یہ یتیم بچوں کو بلاؤ، اس کی قیمت ادا کرو، زمین کو خریدو، یہاں میری مسجد تعمیر کی جائے۔ اس کا پیسہ کس نے دیا؟ ابو بکر نے۔ اگر تم کو ابو بکر سے دشمنی ہے تو اس سرزمین پہ تمہاری نماز بھی نہیں ہوگی، کیونکہ یہ کس نے خریدا ہے؟ ابو بکر نے خریدا ہے۔ نبی نے اپنے ہاتھوں سے میستری کا کام انجام دیا ہے۔ کعبۃ اللہ کو تو دادا ابراہیم خلیل اللہ نے بنایا اور اس مسجد کو پوتے
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا ہے، اور بنا کر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ میری مسجد ہے. تم معمولی جگہ میں نماز پڑھو گے 1 ثواب ملے گا، 10 ملے گا، 50 ملے گا، 40 ملے گا. کعبۃ اللہ بیت اللہ الحرام میں پڑھو گے تو 1 لاکھ ملے گا، اور میری مسجد میں اگر پڑھو گے تو ایک روایت میں 1000، دوسرے میں 50,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. کتنا؟ اور اس میں کوئی شخص اگر 40 نمازیں فرض ادا کر لے اللہ اس کو نفاق سے بری کر دے گا، جنت کا ٹکٹ اس کے ہاتھ میں پکڑا دے گا. یہ وہ مسجد قیمتی ہے جہاں پہلے جہاں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ دیکھتے ہیں نا، وہ ایریا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات اور حضرت فاطمہ کا گھر تھا. یہاں پہ سمجھ گئے؟ تقریباً 9، 10 یا 11 مکان تھے یہاں پہ. حضرت حفصہ کا مکان تو ختم ہو گیا کیونکہ حضرت حفصہ کا مکان وہاں تھا جہاں سے ہم کھڑے ہو کر سلام پیش کرتے ہیں نا، وہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر کی بیٹی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج مطہرہ ہیں، ان کا گھر تھا یہاں پہ. وہاں سے ہم سلام پیش کرتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. مسجد تعمیر ہو گئی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری مسجد کی شان سنو، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. میرا گھر اور وہ جو منبر دکھ رہا وہ دونوں کے درمیان میں جو جگہ ہے نا وہ جنت کی کیاری ہے، جنت کی کیاری ہے. اسی بنیاد پر امام جعفر صادق نے ایک مرتبہ امام ابو داؤد طائی سے بڑا جیالانہ تھا دونوں کا، تو کہنے لگے امام جعفر صادق ایک بات کہوں تم اس کی تصدیق کرنا. امام ابو داؤد طائی سے پوچھا کیا ہے؟ کہنے لگے ایمان کی حالت میں اگر کوئی شخص مکہ المکرمہ کی سرزمین کو دیکھ لے، کعبۃ اللہ بیت اللہ الحرام کو دیکھ لے، اللہ اس پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. اللہ اس کے اوپر جہنم کو حرام کر دیتا ہے. امام ابو داؤد طائی تم اس کی تصدیق کرو. کہنے لگے پوری بات کہنا چاہیے نا، آدھی بات کہے تو کیسا تصدیق کرنا، پوری بات بولو. کہا اچھا پوری کیا ہے؟ پوری یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مدینے میں آئے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ لے، اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا، اللہ اس کو جنت میں ضرور بھیجے گا. امام جعفر صادق کہنے لگے میری دلیل تو حدیث میں موجود ہے، تیری دلیل کیا ہے؟ تو کہنے لگے ریاض الجنہ مکہ میں ہے؟ نہیں. کہاں ہے؟ مدینے میں. پھر اور جو جنت میں ایک مرتبہ داخل ہو گیا وہ نکلتا کہاں ہے؟ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والتسلیم زمانہ پہلے گئے تھے گھومنے پھرنے کے واسطے، جنت میں گھسے آج تک نہ نکلے. تو یہاں سے جو داخل ہو جائے گا وہ جنت سے کیا نکلے گا؟ اس لیے اس پر جنت واجب ہے. ایسا شخص جنتی ہے، اس کو جنت سے کوئی نہیں نکال سکتا جو ریاض الجنہ میں جا کر بیٹھ کر کچھ ذکر و شغل کر لے اور 2 رکعت نماز پڑھ لے. کیونکہ یہ تو وہ سرزمین ہے یہاں داخل ہونے کے واسطے جبریل امین بھی باب جبریل پہ کھڑے رہتے تھے، باب جبریل پر کھڑے رہتے تھے. اور کوئی کہتا تھا جبریل اندر کیوں نہیں جاتے؟ تو کہتے تھے ادب کا مقام ہے، یہاں تو گھر کے جو لوگ ہیں وہ داخل ہوں گے، میں تو اس گھر کا واچ مین ہوں، میں تو اس گھر کا واچ مین ہوں، دربان ہوں. اور سنو میرے نبی کے دروازے کو کھٹکھٹانے کے واسطے میں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخون کو بھی ایسا ٹک ٹک نہیں مارتا، بلکہ اپنے آنکھ کی بھاؤں سے اس دروازے کو چھوتا ہوں تاکہ میرا نبی اس نازک آواز کو سنے اور آ کر میرے پاس آئے. اتنا ادب تو جبریل کے پاس ہے. ہم اور آپ بے ادب اتنے ہیں کہ وہاں جا کے ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں یہ 600 روزہ پڑھ وہاں سے صلاۃ و سلام کہتے ہیں لا حول ولا آواز. حالانکہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں میرے محبوب کے در پر جانے کے آداب پہلے سیکھو پھر اس کے بعد آؤ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں داخل ہونا ہے تو پہلے آداب سیکھ کر اس کے بعد اندر آیا کرو. یاد رکھ لینا 3 کان بہت تیز ہیں، ایک جنت کا کان، ایک دوزخ کا کان، ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کا کان.
یہاں سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ میری جہنم سے حفاظت فرما. فرشتہ وہاں سے سنتا ہو کہتا ہے اللہ فلانا آدمی حفاظت کرنے کے لیے دعا کر رہا ہے, اللہ محفوظ فرما دے. جنت یا اللہ مجھ کو جنت عطا فرما. جنت کے پاس بیٹھا ہوا فرشتہ وہیں سے سنتا ہو کہتا ہے اللہ تعالیٰ فلانا آدمی جنت مانگ رہا ہے اس کو جنت عطا فرما دے. اور روز اقدس پر بیٹھا ہوا فرشتہ وہیں سے بیٹھا ہوا سنتا ہے. جمعہ کا دن ہے, پلمنر کی مسجد میں بیٹھے ہیں, صلی اللہ علیہ وسلم سب لوگ بول رہے ہیں, آواز وہاں پہنچ چکی, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر رہا ہے فلانے آدمی کا صلاۃ السلام آپ کو قبول ہو. اتنا تیز ہے. اس لیے یہ مت سمجھ لینا کہ یہاں جو کچھ بیان چل رہا ہے سب سب یہیں تک محدود ہے. نہیں, یہاں سے مدینہ تک جا رہا ہے. جب وہاں کھڑے ہوں تو روح کانپ جاتی ہے. سال بھر ہم نے کیا بکا ہے, کیا کہا ہے, کیا کچھ کیا ہے. اب ہم داخل ہو رہے ہیں, کچا چٹھا وہاں سامنے پیش ہوتا ہے. پیش ہو ایک کھیڑے والا بھی آیا تھا, وہ ادب سیکھ کو آیا تھا, ادب سیکھ کو آیا تھا. میرے نبی کے دربار میں جب حاضر ہو تو حاضری سے پہلے سب سے پہلے نمبر پر صدقہ نکال کر آ. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ. پہلے صدقہ دے, پھر اس دربار میں داخل ہو اور الفاظ کا چناؤ کر لے. اچھے اچھے الفاظ سے صلاۃ و سلام پیش کرنا, الٹے پلٹے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اے میرے پیارے حبیب میری طرف رعایت کیجیے, ایسا نہ بولو بلکہ بولو نظر عنایت فرمائیے. کیا بولیے؟ مہربانی کی نظر تھوڑی دیر بھی فرما دیجیے. الفاظ کا چناؤ ہونا چاہیے. آپ کس کے دربار میں داخل ہو رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہے ہیں. اور پھر وہاں پہنچنے کے بعد اپنی آواز کو بالکل پست رکھو. باعزید بستامی جنید بغدادی فرماتے ہیں میری سانس جتنی چھوٹی اور بڑی ہے اسی اعتبار سے وہاں پہ چلنا چاہیے. سانس جب ختم ہونے والی ہو تو باہر نکل جاؤ اور سانس باہر جا کر لو. یہاں سانس کا لینا بھی بے ادبی ہے, سانس لینا بھی بے ادبی. اتنا آہستہ وہاں جاؤ, آہستہ ایک دم. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اپنے نبی کی آواز پر تمہاری آواز اونچی نہیں ہونی چاہیے. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. یاد رکھو تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا, تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا. مکہ سے کما کے جو آئے تھے نا سب چلا جائے گا, ختم. اس لیے سنبھال کے داخل ہو. کھیڑے والا آیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے واسطے, لیکن آج اس حال میں پہنچا ہے کہ معاذ ابن جبل جب یمن کو جا رہے تھے تو فرمایا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ یہ میری تیری آخری ملاقات ہے, پھر اس کے بعد ملاقات تیری میری نہیں ہو سکے گی. اب آئے گا تو میرے روزے کو تو دیکھے گا, میری تربت کو تو دیکھے گا, میری قبر کو تو دیکھے گا, لیکن مجھ کو نہیں دیکھ پائے گا, مجھ کو بھی نہیں دیکھے. لیکن ایک بات یاد رکھ, اگر کسی شخص نے حج کیا, حج کرنے کے بعد اگر اس نے آ کر میری قبر کی بھی زیارت کر لیا تو گویا اس نے مجھ کو اپنی زندگی میں زیارت کر لیا, اس کے برابر ذرا ثواب ملے گا اس کو. اور جو آیا حج کو اور مدینہ نہیں آیا مجھ کو سلام کرنے, اس نے میرے اوپر ظلم کیا, ظالم ہے. کھیڑے والا آیا بیچارہ ایک دم سے بالکل ایسی حالت میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے, نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسی آیا بہت رویا, بہت رویا. کتنی دور سے دھول میں اوٹا ہوا آیا تھا میں, آج میرے نبی کی مجھ کو ملاقات نہ ہوئی. اور اس کے بعد کہنے لگا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا جتنا بھی میں نے یاد کیا تھا سب بھول گیا ہوں, صرف ایک آیت یاد ہے وہ آپ کے دربار میں پیش کرتا ہوں جو معمول سے صحابہ ہمیشہ پیش کیا کرتے تھے, میں وہ آج آیت پیش کرتا ہوں. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اللہ میرے کو صرف یہ آیت یاد ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر لو تو 3 کام کرو. کتنا کام کرو؟ 3 کام کرو. اگر تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کر لیا, بہت گناہ کر لیا تو 3 کام کرو. جاؤ کا اپنے نبی کے دربار میں آؤ, ایک کام. فاستغفر اللہ, پہلے مسجد نبوی میں جا کر 2 رکعت نماز پڑھ کر پورا استغفار اللہ سے کر لو, اللہ سے معافی مانگ لو, اللہ سے معافی مانگ لو.
اس لیے آداب میں سے کہ اگر باب جبریل سے آپ کو باب النساء سے داخلہ ہو تو اس وقت میں ادھر سے آئے تو پہلے سیدھا ریاض الجنہ میں آ کر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی تعریف کرو. تعریف کرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگو, گناہوں کے بارے میں معافی خوب مانگ لو اور توبہ کر لو. توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اجازت مانگو. اللہ جبریل تیری اجازت سے آیا کرتے تھے, آج میں بھی آیا ہوں, اگر تیری اجازت ہو تو میں تیرے محبوب کے تربت کے روزے کی تھوڑی زیارت کر لوں. اجازت لے لیا اور اجازت لے کر پھر اس کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. آ کر اس نے کیا کہا, آ گیا ہوں, اللہ سے استغفار کر لیا ہوں, تیسرا کام ایک اور کرتا ہوں, واستغفر لهم الرسول. اللہ فرماتے ہیں اگر تیری سفارش میرا محبوب بھی کر دے, تیری سفارش, ارے دین کہاں پڑھانا, کون آنا, اللہ سے معافی مانگنا, رسول اللہ کو سفارش کے طور پر پیش کرنا. اگر رسول اللہ بھی سفارش کرتے لوجدوا اللہ توابا رحیما. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تو اللہ کو تیری توبہ قبول کرنے والا پائے گا, معاف کرنے والا پائے گا. سمجھ لینا جنت تیرے لیے واجب ہو گئی. ایسا ہو گیا تو گویا کہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا, اب ملا, اب یہ مقام ملا ہے. کہاں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے جب ہم آ گئے تھا, جیسی یہ کھیڑے والا یہ کہے کہ یہاں سے رونے کی حالت میں, اس کے بعد وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, بڑا زاروں کتاب ہوا ہے, بڑا زاروں کتاب ہے. صحابہ آتے تھے آپ کی زندگی میں, آپ سے استغفار کی درخواست کرتے تھے, آپ سفارش فرما دیتے تھے, معاف ہو جاتی تھی. اب آپ نہیں ہیں, اب میرا کیا بنے گا, میرا کیا بنے گا. آنے کو تو آ گیا, اللہ سے معافی مانگ لیا, آپ کو سفارش کے طور پر پیش کر دیا, میری دعا قبول ہوئی یا نہیں, میں معاف کیا گیا یا نہیں, اللہ نے مجھ کو قبول کیا یا نہیں. اب سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو, سیرت کی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے. محمد ابن الحنفیہ فرماتے ہیں میں روضہ اقدس کے بازو سو رہا تھا, میں نے فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ, مایوس جانے نہ پائے, دیکھ کھیڑے والا باہر جا رہا, جا کے بولتے اس نے جو کچھ کہا ہے میں نے اللہ کے دربار میں اس کی سفارش بھی کر دیا, اللہ نے سفارش کو قبول بھی کر لیا, اللہ نے اس کو معاف بھی کر دیا, اللہ نے اس کو معاف کر دیا. پکڑا اس کو, پکڑ کر اس کے بعد جب عرض کیا موج میں آ گیا, پھر لوٹا اور لوٹ کر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو خراج عقیدت پیش کیا ہے, خدا ذوالجلال کی قسم و نعت ایسی قبول ہوئی کہ آج اس کے کالم پر لکھی ہوئی ہے, آج روضہ اقدس کے کالم پر لکھی ہوئی ہے. پڑھو, وہاں دیکھو لکھا ہوا, یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم. اے وہ بہترین ذات, اوپر رہے تو برکت, نیچے رہے تو رحمت, کیا بات کرتا ہے. یا خیر من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طیبهن القاع والاکم. جب سے آپ نیچے گئے نا, نیچے کی سرزمین ایسا پاک ہو گئی ہے کہ ہڈیاں, ٹیلے, زمین سب پاک ہو گئی, اندر جتنا پورا پاک ہو گیا. نفس الفداء لقبر انت ساکنہ, میری جان آپ پر قربان کہ آپ قبر کے اندر زندہ ہیں. کیا ہے؟ ساکن. لفظ کیا استعمال کیا؟ مردہ کا لفظ نہیں استعمال کیا, ساکن. ساکن کہتے ہیں زندہ جہاں رہتے ہو اس کو ساکن کہا جاتا ہے. ساکن پلمنے تو کیا مطلب, پلمنے کے مردے کے زندے, کون زندے, سمجھ میں آیا. اس لیے وہ لوگ کان کھول کر سنے جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے, قصہ ختم ہو گیا, کوئی چیز نہیں رہی. ہرگز نہیں. میرے نبی نے فرمایا تھا انبیاء کی ناش کو اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے, مٹی اس کو کھا نہیں سکتی, کیڑے اس پر لگ نہیں سکتے. معلوم ہوا کو اپنی قبر میں زندہ ہیں. اس لیے وہ بڈھا کیا بولتا ہے دیہاتی, نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ الجود والکرم. آپ کے اندر کیا شان رکھی اللہ نے, آپ تو سب کو معاف کر دیتے نا, آپ تو سب کو معاف کر دیتے نا, جب مسئلے میں آیا نا. اور جود اور کرم دونوں صفت آپ کی ہے. جود کہتے ہیں مانگو تو دے, اور کرم کہتے ہیں بلا مانگے دے ڈالو. بلا مانگے, میرے حبیب میں وہ شان ہے, مانگو تب بھی دیتے ہیں, نہیں مانگے تب بھی دیتے ہیں. یہ کہتا ہے نفس الفداء لقبر انت ساکنہ فیہ العفاف وفیہ
سفارش کے واسطے پھر کہتا ہے انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم. پل صراط پر جب لوگوں کے قدم پھسل رہے ہوں گے نا اس وقت میں تو اللہ کے حبیب آپ ہی کی سفارش کام آئے گی, دوسرے کس کی بھی کام آتی ہے. اللہ انت الشفیع الذی ترجى شفاعته على الصراط اذا ما زلت القدم. پھر موج میں آ کر یہاں کے لوگوں کو میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں. سب لوگ بولتے ہیں حضرت جا رہے ہیں تو ذرا میرے نبی کو سلام بولنا. کتنا بڑا خائن ہے بڑے کے دربار میں بھیج رہے ہو اور کوئی تحفہ بھی نہیں, اور میں بولتا ہوں آپ کا سلام لے کے جاؤں گا لیکن 50,000 مرتبہ کم سے کم درود شریف پڑھ کے بھیجنا تب لے کے جاؤں گا. اب سمجھ میں آیا؟ خالی خالی لے کے تمہارا تحفہ لے چل جائیں گے نہیں. اگر کسی نے 50 پڑھا تو 1 مرتبہ اور 70,000 پڑھا تو 2 مرتبہ, اور اگر اس نے 1 لاکھ پڑھ دیا تو انشاءاللہ 4 مرتبہ 5 مرتبہ پیش کروں گا. پھوکٹ میں بھیجتے اور دوسری خیانت بتاؤں تمہاری اور ایک خیانت, نبی کو سلام بولتے رہو, بازو میں جو باڈی گارڈ ہے تو ان کا کوئی حق نہیں. حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق بغل میں موجود ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرمائے بغل میں ابو بکر, ان کے بغل میں عمر. پھر ان دونوں کیوں بھول گئے؟ کوئی بھی آج تک پلنگ میں نہیں بولتا نہیں نبی کو میرا سلام بولنا. صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں, اس کا ہاتھ کاٹ ڈالنا زبان بھی کاٹ ڈالنا دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے دونوں ساتھیوں کو اور وہاں پہ جتنے بھی صحابہ ہیں سب کو میرا سلام بولنا, ایسا ہونا چاہیے. اب ادب آیا سمجھ میں؟ اب کیا بولیں خالی میرے نبی کو سلام بولنا بولتے ہیں نہیں, تینوں کا. اور وہاں حضرت عثمان غنی ہے, بیوی فاطمہ ہے جنت البقیع میں, کیوں بھول گئے ان کو؟ ان کا نام کیوں نہیں آ رہا؟ نہیں بھولنا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات دونوں بیویاں وہاں موجود ہیں, نو آپ کی چاروں بیٹیاں وہاں موجود ہیں, کیوں ان کو بھول گئے؟ کیا ان کا حق نہیں ہے یا انہوں نے دین کے لیے کوئی قربانی نہیں دی ہے؟ نعوذ باللہ. ہر کس نے اس نے ان کا بھی نام ہے, یہ خیانت ہے. اس لیے جب سلام پیش کرتے ہو تو کھیڑے والا بولتا ہے نیچے دیکھو کیا لکھا وَصَاحِبَكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا, اور آپ کے میں ان دونوں ساتھیوں کو کبھی نہیں بھول سکتا. ارے کیا بول رہے ہیں؟ وَصَاحِبَكَ لَا أَنْسَاهُمَا أَبَدًا مِنِّي السَّلَامُ عَلَيْكُمْ مَا جَرَى الْقَلَمُ. ان دونوں پر بھی جب تک قلم چلتے رہے, زبان چلتی رہے, سلام پہنچتا رہے. واہ پہنچتا. سمجھ گئے؟ تو اس لیے سلام اس طریقے پر پیش کر کے اس کے بعد جو گیا ہے آج تک وہی ہے. ہم کو بھی وہی سکھایا گیا کہ ہم جب سلام پیش کریں تو اس وقت میں اسی انداز سے سلام پیش کریں. جب وہاں پہنچے تو آہستہ آواز سے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سید الانبیاء. جو آپ کو اردو میں آئے, تیلگو میں, کسی زبان میں پیش کرے, وہ ہر زبان کو جانتے ہیں. ایک آدمی ایسی نعت پڑھنے کے لیے بولا تو دوسرے لوگ کہنے حضرت عربی تو آتی نہیں, تو مجذوبہ پاگل تھی. اس نے کہا پاگل ہو کیا, ان کو ساری زبانیں آتی ہیں, ان کو ساری زبانیں آتی ہیں. اس لیے جس زبان میں بھی آپ کو آتا ہو وہاں پہ آپ ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ پیش کریں, اور یہ آیت پڑھ کر آپ اپنے حق میں رسول اللہ کو سفارشی بنائیں. اور ایک بات اور کرنی چاہیے, کیا حضرت نئی باتیں بول رہے ہیں؟ اب بولتا ہوں کہ سن لو. چچا ابو طالب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا میری چچا کان میں آپ خالی کلمہ پڑھ لو, میں اللہ کے دربار میں سفارش کر کے آپ کو جنت میں لے کے چل جاتا ہوں. آج تو بھی گیا ہے, کان میں ذرا میرے نبی کے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. کچھ بھی نہیں ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں اگر آواز پہنچ گئی, ہمارا ایمان اپڈیٹ بھی ہو گیا, اس کی تجدید بھی ہو گئی. اور اللہ کے رسول ابو بکر عمر دونوں گواہوں کی موجودگی میں, اللہ کے رسول کے حوالے جیسی میں ہم نے کیا, 2 گواہوں کی موجودگی میں اللہ کے ہمارا ایمان بھی قبول ہو گیا. یہ بھی کر لو, چاہے تو اللہ تعالیٰ آپ کا ایمان ہمیشہ کے لیے سلامت رکھے گا. اور اس کے بعد پھر دعا کریں جو میں ہمیشہ دعا کرتا رہتا ہوں. کون سی؟
بس ہو گئی اب میں چلتا ہوں بھائی جی چلنے کا ٹائم آ رہا نا. اب سارے لوگوں نے لائن لگا رکھا تھا, میں نے بھی لائن لگایا, 6 مہینہ پہلے لائن لگا تھا اسے لے کے یا اللہ کچھ ڈاؤٹ دکھتا ہے یہ اس کو آؤٹ کر کے مجھے وہاں پہنچا, اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا. 4 شنبے کو انشاءاللہ میں روانہ ہو جاؤں گا. اب 4 شنبے کی فجر پڑھ کے فوراً روانہ چنئی سے بھی اس کے بعد آگے کا سفر ابو ظبی سے جدہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ مکہ المکرمہ کی سرزمین پر پہنچنے کا ارادہ ہے. دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ سفر کو آسان فرمائے. کیا فرمائے؟ آسان فرمائے. سفر آسان نہیں ہوگا تو پھر اس کے بعد کیسے مسئلہ حل ہوتا نہیں نا. اس لیے کہتے ہیں یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے. ارے آمین تو کہو, زور سے کہتے بھی نا. یا رب میری سوئی ہوئی تقدیر جگا دے, آنکھیں مجھے دی ہیں تو مدینہ بھی دکھا دے, سننے کی جو قوت مجھے بخشی ہے خداوند, پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے, مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. ارے زور سے ہمیں کو, مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. یہ بات تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب نے فرمایا تھا. فضائل اعمال لکھی, فضائل حد لکھا اور کتابیں لکھی, شروحات لکھی. سب لکھنے کے بعد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچے اور کہنے لگے اے اللہ میری یہ ساری خدمات دین کے حق میں جو میں نے کی ہے اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتا, صرف یہ چاہتا ہوں کہ مدینے میں دفن ہونے کی جگہ مل جائے. کیا مل جائے؟ مدینے میں جگہ ہونے کی. حوروں کی نہ غلما کی نہ جنت کی طلب ہے, مدفن میرا سرکار کی بستی میں بنا دے. منہ حشر میں مجھ کو بھی نہ چھپانا پڑے یا رب, مجھ کو تیرے محبوب کی چادر میں چھپا دے. مدت سے ان ہاتھوں سے میں کرتا ہوں دعائیں, ان ہاتھوں میں اب جالی سنہری کی تھما دے. کرنا مجھ پہ خدا تو ذرا یہ کرم, در پہ جاؤں